اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، عیسیٰ علیہ السلام کے آخری معرکے کا میدان شام ہے۔ شام دراصل میں اس علاقے کا نام ہے جو یروشلم سے لے کر دریائے فرات تک ایک وسیع سرزمین ہے۔ اصل میں جو آخری جنگ ہے جن کا میدان سجنا ہے، اگر ہم حدیث کے رو سے دیکھیں تو وہاں آج کل کرد آباد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ کا محل وقوع تک بتا دیا ہے۔ مسلم اور ابن حبان کے حدیث اس پر موجود ہے۔ مفہوم ہے کہ اہل روم عماق یا دابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے اور ان کی طرف سے ایک لشکر مدینے سے پیش قدمی کر کے آئے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ تو معزز سامعین، عماق اور دابق ان دو جگہوں کے نام ہے جو حلب کے سامنے ایک وسیع و عریض میدان میں واقع ہے، جہاں اس وقت کرد آباد ہے اور ترکی نے وہاں فوج اتار دی اور اب وہ جنگ جاری ہے، وہی علاقہ ہے۔ تو دابق حلب سے 45 کلومیٹر ہے، دابق جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اور ترکی کی سرحد وہاں سے 14 کلومیٹر ہے۔ تو اسی مقام پر اہل روم یعنی مغرب 80 جنڈوں تلے حملہ آور ہوں گے اور ہر جنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہوں گے، یعنی 9,60,000 فوجی۔ اتنی بڑی تعداد میں انفینٹری آج تک بیک وقت کسی جنگ میں استعمال نہیں ہوئی ہے۔ اس بڑے جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی پناہ گاہ بھی بتا دی ہے۔ فرمایا مسلمانوں کے لیے 3 پناہ گاہیں ہیں۔ مراحمۃ العظمیٰ وہ عماق انطاکیہ میں ہوگی جو ابھی جاری ہے، اس میں پناہ گاہ دمشق ہے۔ دجال کے وقت پناہ گاہ بیت المقدس ہوگی، اور یاجوج ماجوج کے وقت پناہ گاہ کوہ طور ہوگی۔ یہ السنن الوارد الفتن میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ مقامات۔ دمشق میں جو پناہ گاہ ہے، یعنی جو عالمی جنگ ہے خطرناک، تیسری جنگ عظیم جس کے بارے میں احادیث وارد ہے، اس میں جو امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر غوطہ میں بتایا گیا ہے وہ دمشق سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور وہی سرزمین جنگ کے شعلوں سے آج گرم ہے۔ جو تازہ ترین کردوں اور ترکی کے درمیان یہ جنگ جاری ہے وہی علاقہ ہے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جنگ قومیت کی بنیاد پر لڑی جا رہی ہے۔ ابھی یہ جنگ لڑانے کے لیے کیا ہوگا، امریکہ نے جو کردوں کا فوجی کمانڈر تھا فرحت آبدی شاہین، جس کو جنرل مظلوم آبدی بھی کہتے ہیں، یہ اس کا لقب ہے، اس نے پینٹاگون میں ایک گفتگو کی تھی جو منظر عام پر لائے گی ایک سازش کے تحت۔ اس نے یہ کہا تھا کہ کیا تم امریکہ یہ منصوبہ بنا رہے ہو کہ ترک کو اندر ہمارے 30 کلومیٹر اندر لا رہے ہو، تو پھر ہم جو ہے امریکہ کے بجائے روس سے مدد مانگ لیں گے کیونکہ یہ تو ہمارے شہر ہے، ہمارا علاقہ ہے۔ تو یہی گفتگو منظر عام پر ایک سازش کے تحت لائی گئی، اور ترکی نے اس ریکارڈنگ کے وجہ سے اپنی فوجیں علاقے میں اتار دیے، جنگ شروع کر دیا۔ اب سازش کو دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ واپس آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دھمکی آمیز خط لکھا، اس نے کہا کہ جنرل مظلوم سے مذاکرات کرو ورنہ میں آخری حد تک جاؤں گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جنگ ترک بھی علاقائی اور اپنی قومیتی بنیاد پر کر رہا ہے، قوم کی بنیاد پر، اسلامی نظریے سے نہیں لڑ رہا، نسلی بنیاد پر لڑ رہا ہے۔ اسی طرح کرد بھی نسلی بنیاد پر یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ دونوں اس فتنے میں وطنیت اور قومیت کا شکار ہے۔ اس میں کوئی بھی اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا، جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ یہ اس خطے کو تباہ و برباد کرنے کا ایک منصوبہ ہے جو کہ ٹرمپ اور ان کے حواریوں نے ایک دانہ پھینکا ہے، ایک سازش کی ہے، دونوں کو لڑا رہے ہیں، اور یہ خطہ عنقریب جنگ عظیم کا نقشہ پیش کرنے والا ہے اور ابتدا اس کی ہو چکی ہے۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے اور آخری معرکہ برپا ہونے کو ہے۔ ابھی تازہ اردن میں آگ لگ گئی، عراق چل رہا ہے، مصر کے لوگ نکلے، متحدہ عرب امارات، ایران، سعودی عرب کسی بھی وقت الجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یمن اور سعودی میں تو جنگ جاری ہے۔ تو یہ سب تو ایک طرف، وہ تو الجھ گئے ہیں ایک دوسرے سے اور الجھنے والے ہیں، مگر جو خطرناک پوائنٹ ہے جس سے یہ جنگ سٹارٹ ہونے والا ہے وہ اصل میں یہ ترکی اور کرد کا جنگ ہے۔ ترکی اور کرد کی یہ لڑائی جو ابھی شروع ہو گئی، آگ بڑھے گی تو یہاں سے بڑھے گی۔ سارے سازشوں کا ظہور اب اسی میدان میں ہوگا، امام مہدی کا ظہور بھی اسی میدان میں ہوگا، اور اسی سے علامت کبریٰ کا ظہور بھی ہوگا۔ اب پہلے علامت کبریٰ جو بڑے بڑے علامات ہے، ان میں جو سب سے بڑی علامت ہے یعنی جنگ مراحمۃ العظمیٰ، وہ یہاں سے شروع ہونے والی ہے، بلکہ شروع ہو گئی ہے۔